علیکم، میں امداد سمرو۔ تہلکہ خیزی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک اور وزیر اعظم گرفتار ہو گئے ہیں۔ جج صاحب جو ہے وہ آئی ایس آئی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، آئی ایس آئی کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور وزیر اعظم کو طلب کرنے کی دھمکی بھی دے دی ہے، وارننگ دے دی ہے بلکہ جج صاحب نے۔ اور مریم نواز صاحبہ بھی اگلے کچھ دنوں میں عدالت کے سامنے پیش ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ معاملات اور بلائی جا سکتی ہیں، عدالت میں طلب کی جا سکتی ہیں، ایک یہ معاملات ہے، اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے پنجاب کے جو ہیلتھ سیکٹر ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں جعلی جو ہے وہ دستاویزات کے ساتھ، جعلی پری کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹس کے ساتھ کام کرنے والے بندے پر لگ گئی ہے پابندی کمپنی پر، لیکن وہ پہلی بار پابندی نہیں لگی ان پر، وہ بار بار لگتی ہے، اور بار بار وہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں میدان میں، اور بار بار ان کو ہسپتالوں کو کینولا، سرنجز اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ فراہم کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، اور وہ ڈٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملات پر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے آغاز جو ہے وہ کر لیتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت چل رہی ہے، ظاہر ہے وہ تناؤ کی کیفیت ہے پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ جوڈیشری کا ایک حصہ، پوری کی پوری جوڈیشری نہیں، جوڈیشری کا ایک حصہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ جج صاحبان ہیں، اور سپریم کورٹ میں ایک آدھ جج صاحبان ہیں، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ جو اپنے تئیں تو کم از کم ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں، تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں بہت سے معاملات پر، لیکن کچھ جج صاحبان جو ہے وہ اب بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چھکے چوکے مار رہے ہیں، اور ایشوز جو ہیں وہ جینوئن ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ایویں ہی اٹھ کر سامنے آ گئے۔ اب ایک معاملہ ہے وہ جو مرضی سے سوچتا ہے اسے بھی اٹھا لو والے جو شاعر جو اپنا احمد فرحات صاحب کا، وہ لاپتہ ہو گئے جی، اٹھا لیے گئے۔ اب کس نے اٹھایا کسی کو پتہ نہیں، کون اٹھاتا ہے سب کو پتہ ہے، لیکن بہرحال کیونکہ معاملہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں، اور محسن اختر کیانی صاحب جو ہے انہوں نے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب انہوں نے گزشتہ سماعت پر طلب کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی آ جائیں، سیکٹری دفاع بھی آ جائیں، اور پھر آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد وہ بھی آ جائیں اور آ کر بتائیں کہ کیا معاملہ ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پر آج جو عدالت میں سماعت ہوئی ہے اس میں عدالت کو جو ہے وزارت دفاع کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جی آئی ایس آئی والے تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں اٹھایا، مگر جج صاحب نے کہا کہ جی آئی ایس آئی والے ادھر میسیج بھی کرتے ہیں، جیسے محسن اختر کیانی صاحب کہہ رہے ہیں، اور ادھر کہتے ہیں ہم نے نہیں اٹھایا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، پھر اگر ایسا ہے تو پھر ہم بلا لیں گے، سیکٹر کمانڈر کو بھی بلا لیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی نئی بات بنی تو پھر ہو سکتا ہے میں وزیر اعظم کو بھی طلب کر لوں، وزیر اعظم صاحب کو بلا لیں گے پھر۔ اچھا جی، جو عدالت کی آج کی سماعت ہے نا، میں وہ جو رپورٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ایکسپریس جو ہے اپنا ویب سائٹ ایکسپریس چینل کی نیوز کی، اس پہ یہ ہوا ہے، جس طرح وہ رپورٹ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شاعر احمد فرحات کے لاپتہ کیس میں عدالت کو بتایا گیا کہ آئی ایس آئی نے شاعر کی موجودگی سے انکار کیا ہے، جس پر عدالت برہم ہو گئی۔ کہا کہ ایک طرف میسیجز بھیج رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہمارے پاس نہیں، ایجنسیاں ملک چلائیں گی یا قانون۔ سیکٹر کمانڈر کوئی چاند پر سے نہیں اترا، چاند پر نہیں رہتا کہ اسے اپنی اوقات میں رکھیں، یہ حکومت کو کہہ رہے ہیں۔ اب یہ احمد فرحات کی بازیابی کی درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی سماعت ان کی اہلیہ کی درخواست ہے، جسٹس محسن اختر کیانی اس کو سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں آگے چل کر کہ جی احمد فرحات کی اہلیہ کے وکیل ایمان مزاری اور ہادی چٹھا وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ جنہوں نے مسنگ پرسنس کا مشرف کے دور میں معاملہ اٹھایا تھا، دھرنے دیے تھے، اور ان کے دھرنے میں جناب اس وقت نواز شریف صاحب بھی جاتے تھے، عمران خان صاحب بھی جاتے تھے، اور وہ جا کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے تھے۔ اور پھر عمران خان صاحب تو ان کے دور میں تو مسنگ پرسنس بہت زیادہ ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے تو ایک بار جب حامد میر کے پروگرام میں کہا تھا، حامد میر نے سوال کیا تھا کہ جی یہ مسنگ پرسنس کا معاملہ جو، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اگر اس طرح اٹھایا جائے گا مسنگ پرسنس کو، تو میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو میں تو ہٹا دیتا آئی ایس آئی کے چیف کو۔ تو حامد میر نے پوچھا جی اچھا اگر وہ نہ مانتے، کہتا پھر میں خود ریزائن کر جاتا، یا میں رہتا یا وہ رہتے۔ تو بہرحال اب یہ اس وقت سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، بہت پرانا معاملہ ہے۔ اچھا جی، اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کل صبح کا جو ہے وہ
انہوں نے وقت مانگا، انہوں نے کہا کہ وقت دے دیں کل صبح تک، تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے استفسار کیا، اور جس پر وزارت دفاع کا نمائندہ عدالت میں پیش ہوا اور بتایا کہ آئی ایس آئی نے جواب دیا ہے کہ احمد فراد ان کے پاس نہیں ہے، جس پر محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اب معاملہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے اختیار سے باہر نکل گیا ہے، سیکرٹری دفاع کل پیش ہو اور رپورٹ دے، سیکرٹری داخلہ کو بھی کہیں کہ وہ بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہو، ان کے تھانوں کے، یعنی سیکرٹری داخلہ کو بلا لیا، دفاع کو بھی، ان کے تھانوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، آج تک کتنے بندے ریکور ہوئے، پھر وزراء کو طلب کریں گے، مطلب اگر یہ آتے ہیں اور یہ تسلی نہیں کرواتے تو پھر وزراء کو طلب کریں گے، اور پھر وزیر اعظم کو بھی طلب کروں گا، انہوں نے یہ کہا۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے، میں جب فیصلہ دوں گا تو معاملہ کہیں اور نکل جائے گا۔ ایک طرف میسیجز بھی بھیج رہے ہیں اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہمارے پاس نہیں، یہ ایجنسیاں ملک چلائیں گی یا قانون کے مطابق یہ ملک چلے گا۔ عدالت نے کہا کہ سیکٹر کمانڈر، وہی جو اوپر جو ہیڈ لائن میں تھی، کہ وہ کوئی چاند پر نہیں رہتا، اپنی اوقات میں رکھے اسے، اور ان کے بغیر بھی ملک چل سکتا ہے۔ سیکٹر کمانڈر کون ہے؟ زیادہ سے زیادہ 18 گریڈ کا افسر ہوگا، آپ نے اسے آسمان پر بٹھایا ہوا ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو ہدایت کی کہ سیکٹر کمانڈر کا بیان لے کر کل پیش کریں، اور پھر سیکٹری دفاع کو اور سیکٹری داخلہ کو طلب کر لیا، اور سیکٹر کمانڈر کا بیان، اور کل تک سماعت جو ہے وہ عدالت نے کر دی ہے ملتوی۔ تو یہ معاملہ ظاہر ہے سنگین اور سنجیدہ معاملہ ہے، اور اگر عدالتیں اس طرح کے کون اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا، الزام جن پر لگتا ہے، سب سے بڑا جو ہے نا وہ ٹینشن کی بات ان کے لیے ہونی چاہیے۔ جس طرح آئی ایس آئی پر الزام لگتا ہے کہ جی آئی ایس آئی لوگوں کو اٹھا لیتی ہے، تو پھر سب سے زیادہ پریشانی کی اور ٹینشن کی بات تو آئی ایس آئی کے لیے ہونی چاہیے کہ یار کوئی اور واردات کر کے ان کے گلے میں اگر بات ڈال رہے تو وہ بہرحال انویسٹیگیشن پراپر کر کے اور عدالتوں کو بتائیں کہ کون اٹھا رہا ہے کون نہیں اٹھا رہا۔ لیکن معاملہ بڑا یہ کیونکہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہوا ہے۔ یہ جو جج صاحب ہیں محسن اختر کیانی صاحب، یہ اس عدالت کے جج ہیں جنہوں نے خط بھی لکھے اور اس میں کہا کہ جو ہے وہ آئی ایس آئی اور دیگر ادارے جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں عدالتوں کو، ججوں کی ویڈیوز بناتے ہیں بہرحال۔ تو یہ معاملہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ذرا مزید تناؤ کی طرف جا رہا ہے، مزید سنگین ہو رہا ہے، اور آئی ایس آئی کے معاملے پر بڑا کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اچھا جی، عمران خان صاحب جن کے اوپر 9 مئی آزادی مارچ جو انہوں نے کیا تھا 25 مئی کو، اس سمیت کو 3 مقدمات تھے، اس میں عمران خان صاحب کو بری کر دیا گیا، تھانہ کوثر کے مقدمات تھے، توڑ پھوڑ کا مقدمہ تھا، اس میں شیخ رشید کو، فیصل جاوید کو، نواز اوان، شاہ محمود قریشی، قاسم سوری، راجہ خرم نواز، پوری کی پوری پی ٹی آئی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی ثبوت نہیں ہے دہشت گردی کا، توڑ پھوڑ کا، ان کے خلاف، تو لہٰذا انہوں نے بری کر دیا۔ اچھی خبر عمران خان صاحب کے لیے، کل پرسوں بھی وہ 2 مقدموں سے پرسوں 2 مقدمات سے اسی طرح نچلی عدالت سے وہ بری ہوئے تھے۔ جب ان کی بریتیں ہوتی ہیں نا تو پھر وہ جو دباؤ کی بات ہوتی ہے نا وہ پھر کہیں ادھر ادھر رہ جاتی ہے۔ وہ جو تاثر دیا جاتا ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے، کلیم کیا جاتا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف فیصلے دینے کے لیے عدالتوں پر دباؤ ہے، یہاں تو سارے کے سارے فیصلے عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں۔ ابھی تک تو عدالتیں جس طرح چھوٹی عدالتیں جو جوڈیشل مجسٹریٹ، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس، یہ عمران خان کے حق میں فیصلے دے رہی ہیں۔ تو بہرحال اچھا ایک اور معاملہ ہے، اب اس میں تو وزیر اعظم کو طلبی کا کہہ دیا کہ اگر معاملہ آپ وزراء بھی آئیں، سیکرٹری داخلہ سیکرٹری دفاع آ کر مسئلہ حل نہیں کرتے، پھر وزیر دفاع کو اور وزیر داخلہ کو بلائیں گے، اگر وہ بھی کچھ نہیں کر سکے تو وزیر اعظم کو بلا کر کٹڑے میں کھڑا کر دیں گے، ظاہر یہی ہے۔ اچھا اب جو پنجاب کی لوئر جوڈیشری ہے اس میں معاملہ ہے جو اپنا ججز کے تعیناتی کا، تو اس پر لاہور ہائی کورٹ نے کہ چیف جسٹس نے ایک مقدمہ سنا تھا، مقدمہ تھا ATC 1 راولپنڈی سے کیسز کو دوسرے عدالتوں میں منتقل کرنے کا، لیکن پھر بات چلتی گئی تو ایڈوکیٹ جنرل سے انہوں نے پوچھا چیف جسٹس نے کہ جی پنجاب کی ماتحت عدالتوں میں حکومت کیوں نہیں ججز کو تعینات کر رہی، تو اس پر بتایا گیا کہ جی گزشتہ عدالت میں ہم آئے تھے اور بتایا تھا عدالت سے کہ جب مشاورت کر کے اور مقرر کر دیں گے، کمیٹی جو ہے وہ حکومتی کمیٹی جو ہے وہ بیٹھے گی اور کر کے جلد تعیناتیاں کر دی جائیں گی۔ تو بہرحال آج یہ ہوا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کابینہ کا اجلاس بلا کر یہ معاملہ، جمعے کو روز کابینہ کا اجلاس بلا کر یہ معاملہ حل کر لیتے ہیں، اور حکومت کو ہائی کورٹ کی طرف سے دیے گئے ناموں پر کوئی اعتراض نہیں ہے،
اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ آج حکومتی کمیٹی کے لوگ بھی نہیں آئے، آپ عدالتوں کی عزت کرتے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ آئندہ سماعت تک ججز کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن جاری کریں، آئندہ سماعت تک نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوئے تو وزیر اعلیٰ خود پیش ہو۔ اب سماعت جو ہے وہ 24 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اچھا جی، یہ معاملہ اب میں یہ جو ہے نا مطلب ایک طرف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، دوسرا وزیر اعظم کی گرفتاری۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم موجودہ وزیر اعظم نہیں ہے، تنویر الیاس، ان کے اوپر مقدمہ تھا کہ جو انہوں نے سینٹورس مال ان کی فیملی کا، اس پر انہوں نے گنڈوں کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، فائرنگ کی اور یہ کیا وہ کیا۔ مارگلا پر ان میں مقدمہ تھا تھانے پر، تو ان کو گرفتار کر کے اور مارگلا تھانے میں ان کو بند کر لیا گیا ہے۔ پہلے بھی ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں، یہ بڑا دھن دولت والے آدمی ہے، اور عمران خان صاحب نے اسی دولت کے چمتکار کی وجہ سے، چمک کی وجہ سے ان کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنایا تھا۔ پہلے تو بنایا تھا نا، ایک نیازی صاحب تھے، نام کے نیازی تھے، برادری کے نیازی نہیں تھے، عبدالکریم نیازی، پہلے ان کو بنایا تھا، پھر انہوں نے ان کو بنا دیا تھا کیونکہ ان کے پاس دھن دولت مال دولت زیادہ تھی، وہ بن گئے تھے۔ لیکن اب جو ہے وہ کیونکہ پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ چکے ہیں، لیکن اپنے خاندانی تنازعات میں آ کر وہ گرفتار ہوئے، یعنی ان کا معاملہ کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے یا اس میں وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ اچھا جی، اب میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں۔ کوئی ایک کمپنی ہے پنجاب میں، یہ ہسپتالوں کو سپلائی کرتی ہے کینولا اور یہ انجیکشنز اور یہ جو مٹیریل ہوتا ہے، الحمد انٹرپرائزز کراچی کی کمپنی ہے۔ عمران احمد خان اس کے مالک ہیں، عمران احمد خان نیازی نہیں ہے، وہ عمران احمد خان ان کے مالک ہیں۔ ایک ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ہسپتالوں کو یا کوئی بھی ایک آپ بزنس کرتے ہیں سرکار کے ساتھ، تو پری کوالیفیکیشن کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں دوائیاں سپلائی کرنا، یہ جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں یہ سپلائی کرنے کے لیے 3 سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ مارکیٹ میں ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو انہوں نے، ان کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس تھا، تو ان صاحب نے یہ کیا تھا کہ جی 1 سال کا انہوں نے ایکسپیرینس لیٹر جعلی بنوا لیا تھا کوئٹہ میں فاطمہ جناح چیس انسٹیٹیوٹ کا۔ تو ان کے جو مد مقابل لوگ تھے انہوں نے دیکھا یار اس نے تو کام کیا ہی نہیں اتنا، تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور کوئٹہ سے ایک سرٹیفکیٹ انہوں نے ویریفیکیشن کروائی۔ تو ویریفیکیشن میں کہا گیا، اس فاطمہ جناح جو انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ جعلی ہے، انہوں نے کوئی ان کے ساتھ کوئی کاروبار، کوئی ان کا نہیں ہوا کوئی بزنس۔ تو اس کی وجہ سے وہ 2022 میں 3 ماہ کے لیے بلیک لسٹ ہو گئی کمپنی، ڈی جی ہیلتھ نے ان کو بلیک لسٹ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ بلیک لسٹ ہوتے ہیں اپنا ابھی ریسنٹلی، اس سے پہلے اچھا ان کو پھر بلیک لسٹ کرتے ہیں جنوری میں رحیم یار خان کے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر غضنفر، انہی حرکتوں کی وجہ سے جعلی ڈاکومنٹس اور جعلی پری کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ 2 سال کے لیے بلیک لسٹ ہوتے ہیں۔ پھر یہ اپیل میں جاتے ہیں، نہیں لیکن پھر ان کا معاملہ ڈی جی ہیلتھ کے پاس آتا ہے، اور ڈی جی ہیلتھ جو موجودہ ڈی جی ہیلتھ ہے میرا خیال ہے علی جان، وہ ان کو 1 سال کے لیے بلیک لسٹ کرتے ہیں۔ لیکن ابھی ان کا جو معاملہ ہے وہ ایم ڈی پیپرا میں چل رہا ہے، اور وہاں پر انہوں نے اپیل دائر کی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، میں حیران ہوں، میں نے سارے ڈاکومنٹس کا معائنہ کیا ہے کہ بھائی یہ صاحب 2016 سے اسی طرح کی پھنستے آ رہے ہیں، بلیک لسٹ ہوتے جا رہے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر بلیک لسٹ ہوتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، یعنی ایک ہی ڈپارٹمنٹ ایک ہی ادارے کے ساتھ یہ فورجری کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی کرپشن پر نو ٹالرنس، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں پرائمری ہیلتھ ہو یا بڑے ہسپتال ہو، اس میں وہ جو کام کر رہی ہے ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کا فوکس ہے اس میں۔ لیکن اگر اس طرح کے لوگ سسٹم میں ہوں گے اور وہ بار بار آ جائیں گے، اب پتہ نہیں پیپرا سے کیا ان کی اپیل ہے، اس میں کیا فیصلہ آتا ہے کیا نہیں آتا، لیکن کوئی کسی قسم کا یعنی اس طرح کی، اچھا وہ انکوائری کے یہ ڈاکومنٹس ہیں سارے، ان کے اوپر انکوائری بھی آرڈرز ہوئی ہیں، سفارش ہوئی ہے کہ یہ انکوائری کریں۔ انہوں نے ایک دوائی تھی جس کی جو ہے شیلف لائف تھی 3 سال، انہوں نے اس میں فورجری کر کے اس کی شیلف لائف 5 سال کر دی، وہ بھی ڈاکومنٹ آ گیا، ایک ایک چیز، اور ان کے اوپر کہا گیا کہ ان کے اوپر مقدمات بنائیں، انکوائری کریں، پروسیکیوٹ کریں، یعنی فوجداری مقدمات بنیں، نہیں بنے۔ تو اس طرف جو صحت کے دونوں وزیر ہیں، بڑے اچھے وزیر ہیں، خواجہ سلمان رفیق صاحب اور خواجہ عمران نذیر، بہت اچھے، اور مریم نواز صاحبہ نے پچھلے دنوں تو بڑا جو اپنا فیلڈ ہاسپٹلس کا افتتاح کیا تھا، تو سیکٹری ہیلتھ کے نام لے کر ان کی تعریفیں کی تھی، اور ان کو کہا تھا کہ ان کی کرسی پر بیٹھ جائیں جا کر۔ تو کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے نا، باصلاحیت لوگ ہوں گے،
تو ان کے ہوتے ہوئے اگر سسٹم میں اس طرح کے لوگ ہیں تو پھر سوال تو کھڑے ہوتے ہیں، بھائی کون ان کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ تو اس معاملے کو میرا خیال ہے وزراء کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح وہ بندہ جو فورجری کر کے آتا ہے وہ ہسپتالوں کو، جہاں لوگوں کی زندگیوں کے جو ہے معاملات ہوتے ہیں نا ہسپتالوں میں، تو وہاں پہ وہ جو چیزیں دے گا وہ کتنی ٹھیک ہوں گی؟ یعنی کوئی ان کا پری کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں ہوتا، ادھر ادھر سے جگاڑ لگا کے آ جاتا ہے۔ ایک ان کا مجھے پتہ چلا کہ جی انہوں نے ریب نے ان کی ایک دن رجسٹریشن کینسل کر دی، دوسرے دن پھر نئی رجسٹریشن دے دی، یعنی اتنے یہ صاحب جو ہے وہ بااثر ہیں۔ تو اس کو مریم نواز صاحبہ اور جو دونوں وزراء ہیں ہیلتھ کے پنجاب کے، وہ اس معاملے کو دیکھیں تاکہ لوگوں کی صحت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔